کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے بہترین مخلوق عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ فرما رہے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو۔ اس کے سب سے پہلے مخاطب عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، پھر اس کے بعد باقی ساری امت ہے۔ یہ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کا خود انتخاب کیا ہے، ان کو چنا ہے۔ وَأَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا، کہ ہم نے اپنی کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا ہے جن کا ہم نے خود انتخاب کیا ہے، خود ان کو چنا ہے۔ تو گویا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منتخب لوگ ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ان کو چنا ہے۔ پھر عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ایمان لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایمان کو معیار قرار دیا، یعنی قیامت تک آنے والی انسانیت جو ایمان لائے گی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ویسا ایمان معتبر ہوگا جیسا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ ایمان لائیں ویسا جیسے تم ایمان لائے ہو تو پھر ہدایت یافتہ ہوگے۔ تو گویا ہدایت یافتہ اس صورت میں ہوں گے جب صحابہ جیسا ایمان لایا جائے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، یہاں آمن الناس، الناس سے مراد صحابہ کرام ہیں، یعنی جیسا صحابہ کا ایمان ہے ویسا ایمان لائیں گے تو ایمان معتبر ہوگا، وگرنہ ایمان معتبر نہیں۔ تو گویا ایمان کے لیے معیار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ ایمان کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جس کی تاکید فرمائی ہے وہ تقوی ہے، اور عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بھی اس کی بہت زیادہ تاکید فرمائی کہ اپنے اندر تقوی پیدا کرو، اللہ سے ڈرو۔ تقوی یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کا ایسا ڈر پیدا ہو جائے جس کی وجہ سے انسان اللہ کی فرما برداری کرے اور گناہوں سے بچ جائے، یعنی اس تقوی کے ساتھ اللہ کا ایسا ڈر جس کے ساتھ انسان نیکیاں کرنے میں آگے بڑھے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے، یہ تقوی ہے۔ اور یہ تقوی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے خود پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے سکینہ نازل فرمائی اپنے محبوب پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر، اور آگے فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے تقوی کی بات یعنی تقوی ان کے اندر پیوست کر دیا، خود اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور پھر یہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ سب سے زیادہ اس کے حقدار یہی لوگ ہیں، عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، اور وہ اس کے اہل بھی ہیں، وَأَهْلَهَا، اور اس کے اہل بھی ہیں۔ اور پھر خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کے اندر جتنا تقوی زیادہ ہوگا اور بہتر ہوگا وہ ہمارے نزدیک اتنا ہی معزز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کہ اللہ کے نزدیک سب سے معظم اور محترم وہ ہے جس کے اندر تقوی ہو۔ اور پھر یہ تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر پیدا بھی فرمایا اور اس کا امتحان بھی لیا۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے تقوی کا امتحان لیا، پھر اس امتحان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے کامیابی کا اعلان بھی فرما رہے ہیں لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ تو گویا ان کے اندر تقوی بھی ہے، اعلیٰ درجے کا ہے، اور اللہ نے اس کا امتحان بھی لیا اور اس میں کامیابی کا اعلان بھی فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو یہ تقوی جہاں ہو اس کی بنیاد پر انسان کے لیے اعمال صالحہ کرنا آسان ہو جاتے ہیں اور گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے تقوی کا ذکر فرما رہے ہیں اور ان کے اعمال کو بھی ذکر فرما رہے ہیں
صحابہ کرام کے اعمال کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس طرح ذکر فرمایا، تراہم رکعاً سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے رکوع اور سجدے کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور یہ فرما رہے ہیں ان کی یہ عبادت، ان کی یہ نیکی، ان کے یہ اعمال یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہیں، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ اعمال کر رہے ہیں۔ پھر ان اعمال کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ خود وعدہ فرما رہے ہیں، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم، یعنی اللہ وعدہ کر رہے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، منہم ان میں سے، یعنی ان صحابہ کرام میں سے، یہ فرما رہے ہیں مغفرۃ و اجرا عظیما، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرما رہے ہیں۔ تو گویا صحابہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے مغفرت اور اجر عظیم کا، تو گویا ان کے اعمال بھی اللہ کے ہاں قبول اور ان کا تقوی بھی اللہ کے ہاں قبول۔ تو یہ تقوی اور یہ اعمال یہ بھی امت کے لیے معیار ہیں، جیسے عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہیں، یعنی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر بھیجا۔ قرآن کریم یہ کتاب ہدایت ہے، اور عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کتاب ہدایت کا عملی نمونہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، دیکھ لیں، یعنی قرآن کریم کی عملی تصویر عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے، آپ کے اعمال صالحہ ہیں، ان پر سب سے پہلے عمل کرنے والے یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں۔ انہوں نے ان پر عمل کر کے دکھایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے عمل کو دیکھ کر ان کے لیے مغفرت کا وعدہ فرمایا، اور پھر یہ بھی اعلان فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو گویا عمل میں معیار بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں، اور خود عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑی وضاحت سے ارشاد فرمایا۔ ایک جگہ یہ فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میری سنت، میرا طریقہ اور میرے صحابہ خلفاء راشدین کا طریقہ، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اس پہ عمل کرو۔ اور پھر عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک میں یہ فرمایا یہود میں 71 فرقے تھے، اور نصارہ میں 72 فرقے تھے، اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، اور یہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، لیکن ان میں سے ایک طبقہ ایسا ہے جو جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون سا طبقہ ہے؟ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ گویا عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طرز زندگی یہ ہدایت ہے، یہ راستہ وہ ہے کہ جو ہدایت کا راستہ ہے، یہ وہ راستہ ہے جس کی مغفرت کا اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرمایا، اور جس کی بنیاد پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو رضا کا پروانہ عطا فرمایا۔ اور پھر ایک اور حدیث پاک میں اسی بات کو وضاحت کے ساتھ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، صحابہ کرام یہ ستاروں کی طرح، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے جس کی بھی اقتداء کر لو تم ہدایت پر ہوگے۔ تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرز زندگی، اگر ان کی طرز زندگی کو اختیار کیا جائے تو پھر ہدایت اسی میں ہے۔ تو گویا ایمان کے لیے معیار بھی صحابہ اور عمل کے لیے معیار بھی صحابہ۔